بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایشل اسلامک وظائف۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس آیت کی قسم کھائی اور فرمایا، ہر پریشانی، ہر مصیبت منٹوں میں ختم ہو جائے گی۔ جس گھر میں یہ آیت 5 بار پڑھی جاتی ہے، تبدیلی آپ خود کرتے ہیں۔ جی محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایسی آیات لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ اگر انسان صدقے دل کے ساتھ اس کا معمول بنا لے تو پوری زندگی میں کبھی بھی انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اللہ نے خود اس وظیفے کی قسم کھائی ہے کہ جو بندہ یہ وظیفہ کر لے گا، اس کے گھر سے تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، اگر کسی انسان پر اللہ کی جانب سے تنگ دستی آتی ہے تو سارا جہان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے۔ سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے گا کہ یہ بھوکا مر جائے۔ سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے گا کہ میں نے اس کو ذلیل کر دینا ہے۔ خدا کی قسم، ان آیات کے اندر چھپا ہوا راز ایسا راز ہے، اگر انسان صدقے دل کے ساتھ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھ کر ان آیات کا وظیفہ کرے، صرف اس آیات کو 5 مرتبہ پڑھ لے، اللہ رب العزت اس انسان کے راستے سے تمام مشکلات کو ختم کر دے گا۔ اپنے ہاتھوں پر یہ وظیفہ کر کے آزما کے دیکھ لیں۔ قرآن پاک کے اندر داخل ہو جاؤ۔ قرآن پاک کے اندر ہر مشکل کا اللہ تعالیٰ نے حل رکھ دیا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف پر تشریف لے کے گئے تو پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو سدرۃ المنتہا، اس کے آگے کوئی مقام نہیں۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر تھے تو آواز آئی، ایک دروازہ کھلا ہے۔ تو میرے نبی جبرائیل علیہ السلام امین کے ساتھ اس وقت سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ آپ کے ساتھ جبرائیل امین علیہ السلام بھی تھے۔ آپ نے پوچھا، یہ کس کی آواز ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے پوری زندگی کے اندر اس دروازے کو کھلا ہوا نہیں دیکھا جو آج دیکھ رہا ہوں، اور دوسرے نمبر پر یہ جو فرشتہ نکلا ہے، یہ فرشتہ بھی میں نے اپنی زندگی کے اندر پہلی بار دیکھا ہے۔ تو وہ جب آیا، وہ اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھک کر اللہ کی جانب سے یہ تحفہ دیا۔ قرآن مجید کی آیات تھیں، اور ان آیات کی اتنی اہمیت اور فضیلت ہے کہ اس وقت اس فرشتے نے 3 چیزیں دی تھیں۔ ایک نماز کا تحفہ، ایک امت کی شفاعت کا تحفہ تھا، اور ایک یہ قرآن مجید سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات تھیں۔ محترم ناظرین، ان کو جھوٹا نہ سمجھیے گا۔ خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یہ پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ معجب عمل ہے۔ اس کے اندر طاقت ہے، اس کے اندر راز ہے، اس کے اندر گم سے گم ہو جاؤ۔ دنیا خدا کی قسم آپ کی ہو جائے گی۔ دنیا کے آپ کے پیچھے گھوم رہی ہے، اور جہاں سے نہیں ملے گا وہاں سے بھی ملے گا۔ اپنی زندگی کو آپ لوگ تباہ کر رہے ہو، وہاں سے بھی نہیں مل سکتا جہاں آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہاں سے مجھے جو ہے یہ رزق ملے گا، کیونکہ سورۃ بقرہ ایک ایسی سورت ہے کہ اس میں آپ کے لیے ہر طرح کا علاج موجود ہے۔ ان 2 آخری آیات کے اندر سب سے زیادہ طاقت ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کو آپ نے 5 دفعہ نہیں تو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو زیادہ طاقتور ایک دلائل ہے کتاب و سنت کی روشنی سے، علماء کرام کی روشنی سے، تو وہ ہے سورۃ بقرہ کی 2 آیات جو میں نے آپ کو کہا ہے۔ تو یہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ان کو آپ نے 5 دفعہ نہیں تو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں، اور ان 2 آیات کا ورد آپ نے کرنا ہے، اور آپ نے اس پر غور کرنا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ان کی اہمیت کیا ہے، عام انسان کو اس کی اہمیت کا پتہ نہیں چل سکتا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام دیا ہے اس سورت مبارکہ کی شکل میں۔ ہمیں اس عمل کو ضرور کرنا چاہیے۔ آپ نے سونے سے پہلے یہ معمول بنا لینا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں، وہ بدبخت انسان ہے جو یہ 2 آیات نہیں پڑھ کر سوتا۔ محترم ناظرین، کوئی بھی عمل کریں تو نماز کو لازمی پڑھا کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ ادھورا رہتا ہے۔ اس لیے
جہاں تک ممکن ہو سکے آپ سے گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ تمام مسلمانوں سے گزارش ہے، نماز پڑھنا ہر مسلمان اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم میری عبادت کیا کرو اور مجھے یاد کیا کرو، نماز قائم کیا کرو اور آپ اور آپ کے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائے اور اس پر ثابت قدم رہیں۔ ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں اور بہتر انجام پرہیزگاری کا ہی ہے۔ یہ اہل حق وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین پر اقتدار دے دیں تو وہ نماز کا نظام قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کریں اور پورے معاشرے میں نیکی اور بھلائی کا حکم دیں اور لوگوں کو برائی سے روکیں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ قرآن مجید میں 100 سے زائد مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، جن میں سے 80 مقامات پر صریحاً نماز کا حکم وارد ہے۔ درج ذیل میں آیت مبارکہ کے علاوہ اور بھی آیت ہیں جن سے نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، مگر اختصار کے پیش نظر انہی پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ نے یہ ویڈیو اپنے تمام دوستوں کو صدقہ جاریہ کے طور پر جو ہے وہ شیئر ضرور کرنا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اللہ تعالیٰ کا ایک پیارا سا جو نام ہے وہ کمنٹس میں ضرور لکھیے گا، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں، اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے بآسانی سے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔